أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج پھر ایک دفعہ آپ تمام لوگوں کو اسلامک ریمائنڈر پاکستان کے پلیٹ فارم میں ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنہ آف رمضان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر ہنا عادل اوسا والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میم۔ اوکے ویٹ منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میم، اب ٹرائی کیجیے گا پلیز۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آواز کلیئر ہے؟ ہاں جی الحمدللہ، جزاک۔ تو should we start؟ یس میم انشاءاللہ۔ چلو ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آواز اگر آپ لوگ کو کلیئر نہ ہو تو پلیز چیٹ باکس میں بتا دیجیے گا تاکہ تھوڑا سا میں اور اونچا بول سکوں۔ ہمارا جو لیکچر ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سنہ آف رمضان، ٹھیک ہے۔ سنہ آف رمضان مینز ایک تو بیسکلی کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنی چاہیے، دوسرا ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ وہ رمضان کیسے گزارا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو اس بات سے شروع کریں کہ بالکل ایک نیچرل وے میں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ تھوڑا سا ایک پونڈر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر مزید آگے چلیں گے کہ رمضان کا بیسکلی مقصد کیا ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو کیا ہوگا کہ میں اور آپ الحمدللہ ہم پکے گھروں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے گھر اے سی بھی موجود ہے، پنکھے بھی موجود ہیں۔ اگر ہم گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں تو ہماری گاڑی میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اگر اے سی نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ ہمارے گھر کی چار دیواریاں، چھت ہمیں ہوا گرمی سے اور محفوظ رکھتی ہے۔ اگر ہم اس پہ بھی ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں گرمی ہے، روزہ لگ رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، وقت نہیں گزر رہا، کیا کریں کیا نہ کریں۔ لیکن اگر ہم اسی کو اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کمپیئر کریں تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انوائرمنٹ تھا وہ ہمارے انوائرمنٹ سے بہت ہی زیادہ الگ تھا۔ عرب کی جو عربس جو تھے، جو سعودی عربیہ یا جو عرب کنٹریز ہیں، ان کی گرمی کا ہم جانتے ہیں کہ کتنی شدت کی وہاں پہ گرمی پڑتی ہے، اور اس گرمی میں بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، یہاں تک کہ وہ روزہ رکھتے اس کے باوجود جو ہے اس میں وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، یعنی کہ وہ پریچنگ اپنی رمضان میں بھی کنٹینیو رکھتے تھے، لوگوں سے ملتے بھی تھے، کنیکٹڈ بھی رہتے تھے، کوچنگ اور کاؤنسلنگ بھی کرتے تھے لوگوں کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی وہ بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ صرف یہ بھی کام کرتے تھے، ایون دو کہ جہاد بھی رمضان میں ہوا کرتا تھا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، وہ بھی رمضان میں ہوئی تھی۔ فتح مکہ بھی جو ہے رمضان میں ہی ہوا تھا۔ تو ہمیں اس بات کا وہ ہونا چاہیے کہ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو چھوڑ کر صرف ہم کہیں کہ ہم نے جو ہے رمضان کو گزارنا ہے، بلکہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اور کمر کس لینی ہے اور ہمیں زیادہ محنت کے ساتھ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ ایکسکیوز می چیک کریں گے، میرے پاس کچھ میسج آ رہے ہیں کہ لوگوں کو آواز نہیں جا رہی یا پھر ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا۔ کین یو پلیز چیک تانیہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز آپ کے ہاں الحمدللہ کلیئر ہے، شاید انہوں نے آڈیو نہیں کنیکٹ کیا ہو، شاید ہاں ایک سسٹر نے آڈیو نہیں کنیکٹ کیا۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک کوئی آئے ہیں، ان کا آ رہا ہے کہ you cannot start your video because the host has disabled it۔ اوکے ٹھیک ہے، چلیں جس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہمارا جو موٹیویشن ہے اور ہمارا کام جو ہے رمضان میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور ہم پھر سارے کاموں سے ہٹ جائیں۔ جو بچے اسکول جا رہے ہیں، جو لیڈیز ورکنگ کر رہی ہیں، ان کا یہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے ساتھ ساتھ ہم اور زیادہ نیکیوں میں آگے جائیں اپنے کاموں، اپنے روزمرہ کے کام کے ساتھ۔ اچھا، اس میں آتا ہے کہ جب آپ کی موٹیویشن اور آپ کا جو نفس ہے وہ آپ کو ملامت کرنے لگے اور آپ کا نفس آپ کے اوپر زیادہ بھاری ہونے لگے، تو اس میں آتا ہے، حدیث آتی ہے
کہ آپ جو ہے ریسٹ کم تھوڑا کریں, ریسٹ فار اے وائی, سلیپ اے لٹل, تھوڑا سوئیے, اور اپنے آپ کو جو ہے سلیپ اے لٹل مطلب تھوڑا سا آپ زیادہ ریسٹ لے لیں, اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں. جب آپ تھکنے لگیں تو کیا کریں, اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں. اپنے آپ کو آپ کیا ریمائنڈ کرائیں گے؟ سورہ بقرہ کی آیت آتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم اپنے آپ کو کیا یاد دلائیں گے کہ جو رمضان ہے, رمضان کا مقصد, رمضان کا جو مہینہ ہے, شہر رمضان شہر التقویٰ ہے. اب ہم کہیں گے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے, تو تقویٰ کا جو اکثر جو اس کا میننگ ہے, اس کے معنی ہے بچنا. لیکن موسٹلی اگر اس کو کہا جائے کہ تقویٰ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا, مطلب ہر اس کام سے بچنا جس میں ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کم ہو. ٹھیک ہے, کسی بھی کام میں ایسا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم بچیں, ہم اس سارے کاموں سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. تو تقویٰ کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے. اچھا, روزے کی حالت میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کھانا پینا جو ہے وہی اسی سے ہم پرہیز کریں گے, بلکہ ہم ہر اس قسم کے گناہوں سے پرہیز کریں گے جو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. روزے کی حالت میں ہم سارے حلال چیزیں بھی منع ہو جاتی ہیں نا, ہم کھانا پینا, ازواجی تعلق, ہم سب اس سے پرہیز کرتے ہیں. تو کیا ہے, جب ہم حلال سے دور ہٹ جاتے ہیں تو حرام کام تو بالکل ممنوع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ روزے سے ہیں اور کوئی آپ کو گالی دے یا کوئی بری بات کرے یا کوئی جہالت کی بات کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں, انا صائم. ٹھیک ہے, میں روزے سے ہوں. کیونکہ روزہ صرف ہمارا کھانے سے رکنے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ وہ ہے کہ روزہ ہر چیز کا روزہ ہے, ہماری آنکھوں کا, ہمارے ہاتھوں کا, ہماری زبان کا. کوئی بھی غلط بات, کوئی بھی فحش بات اپنے منہ سے نہ نکالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض روزہ داروں کو روزوں سے صرف بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو بیسکلی ہماری انٹینشن کاؤنٹ کرتی ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ روزے میں آپ کی انٹینشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ اس بات پہ بہت زیادہ غور و فکر کریں کہ روزہ کس چیز کا روزہ ہے. ہم صرف روزہ رکھ کر یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہم روزے سے ہیں اور ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو کیا کریں, ہم ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں, ہم موبائل پہ کوئی چیز دیکھ لیں, تو کیا ہوگا, ہماری آنکھوں کا روزہ ختم ہو جائے گا, ہمارے کان کا روزہ ختم ہو جائے گا. تو بیسکلی روزہ اوور آل پوری باڈی کا روزہ ہوتا ہے. ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ روزے میں وہ کیا کرتے تھے, روزے میں وہ زیادہ سخی ہو جاتے تھے, زیادہ وہ مطلب صدقات زیادہ کرتے تھے, ہوا سے زیادہ وہ سخی ہو جایا کرتے تھے, زیادہ نیک کاموں کی طرف جایا کرتے تھے, ہر اس کام کو کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے جھوٹ, بےہودہ عمل اور بےہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے. مطلب اتنی بڑی بات ہے, ہم روزے سے ہیں, ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, اور اینڈ میں کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی تمہارے روزے کی. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں وہ بیسکلی ہم اپنے لیے رکھ رہے ہیں. جتنا بھی فائدہ ہمیں ہو رہا ہے وہ ہمیں ہو رہا ہے. سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھیں تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, فزیکلی, مینٹلی, اسپرچولی, جتنا بھی فائدہ ہے وہ ہمارے لیے ہے. تو اتنی کچھ محنت کے بعد اگر ہمارا رزلٹ 0 آئے گا تو پھر ہم تو بالکل جو ہے نا مفلس ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم روزے کو ایسے گزاریں جیسے کہ ہمارے پروفٹ نے ہمیں گزارنے کو کہا. تو کیا ہمیں بات پتہ چلی کہ ہم روزے میں ساری فحش باتوں, ساری بری باتوں سے پرہیز کریں گے اور تقویٰ کی راہ اختیار کریں گے, یعنی کہ ہر وہ کام کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اب یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کرنے کے کام کیا ہے. ٹھیک ہے, روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے بھوک کا. ٹھیک ہے, اور ہمارے اندر کیا ہوتا ہے, صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جس کو کھانا نہیں ملتا اس کا دن کیسے گزرتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا, اب دیکھیں الحمدللہ ہم رمضان کو یاد کر رہے تھے, رمضان آئے گی, چاند رات ہوگی, چاند نظر آئے گا, اور پھر ہم روزہ رکھیں گے, اور الحمدللہ تقریباً ہمارے 7 روزے ہو گئے. ٹھیک ہے, آج 8واں روزہ ہے. ٹھیک ہے, 8 رمضان ہے آج, اور ہمارا بس اب یہ 1 عشرہ ہمارا ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, فنش ہونے والا ہے. تب ہم کیا کریں, ہم ہر دن کو بیسٹ بنائیں. ہر دن کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کا نیکسٹ ڈے جو ہے اس کے پہلے دن سے بہت اچھا ہوتا ہے. مطلب کہ کچھ نہ کچھ امپروومنٹ ہمارے دنوں میں لازمی ہونی چاہیے.
جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں سنا سیکھا کہ ہمارا روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. تو پہلا کیا ہوا کہ شہر رمضان، رمضان جو ہے تقویٰ کا مہینہ ہے، شہر رمضان شہر التقویٰ. اور دوسری بات ہمیں جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ شہر رمضان شہر الصبر ہے. روزہ ہمیں پیشنس سکھاتا ہے، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. اب صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب ہے روکنا، تھامنا، اپنے آپ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ اللہ کو ناراض کرے. میں اور آپ جو ہیں ہم روزے سے ہوتے ہیں، ہم چاہے جتنی بھی پیاس میں ہو، ہمیں جتنی بھی بھوک لگ رہی ہو، لیکن کیا ہم کھانا کھا لیتے ہیں؟ ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم بالکل بھی کھانا نہیں کھاتے. ہم صبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس صبر کا ہمیں اجر دیں گے. تو بیسکلی ہمیں روزہ صبر سکھاتا ہے. وہ سارے چیلنجز جو دنیا میں ہمارے سامنے آئیں گے، اس چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے جو ہمیں صبر چاہیے وہ ہمیں روزہ سکھاتا ہے. اگر ہم کہیں ٹریفک جام میں پھنس گئے اور وہاں پہ گرمی ہے، لوگ لڑائی کر رہے ہیں، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ روزے میں ہیں اور آپ اس روزے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انا صائمون، اور آپ اس سے کوئی بحث نہیں کر رہے، آپ خاموش ہو رہے ہیں، تو اس روزے نے آپ کو بہت بڑا پیشنس سکھایا جو کہ آپ کو نیڈڈ تھا. ٹھیک ہے. تو صبر جو ہے یہ نہیں کہ رمضان کے روزے ہم نے رکھے اور اس کے بعد ہمارا جو پیشنس ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد مستقل پورا سال جو ہے ہم اس روزے، اس فاسٹنگ کی پیریڈ کو اپناتے رہیں. جیسے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ رمضان کے بعد شوال کی بھی روزے رکھتے تھے، شوال کے 6 روزے، شوال کے 6 روزے، اس کے بعد ہر مہینے کی 3 روزے، 13 14 15. ٹھیک ہے. ہر چاند کی 13 14 15 تاریخ کو روزے ہوتے تھے. اس کے بعد ہر منڈے، ہر تھرسڈے کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. اس کے بعد محرم میں عاشورہ کے دن کا روزہ، پھر ذی الحج کے 10 روزے. تو مستقل ہمارا جو پورا ایئر ہے وہ اس صبر اور اس تقویٰ کے گرد گھومے گا. تو انشاءاللہ ہم اس چیز کے پریکٹس میں رہیں گے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں صرف دنیا کی کامیابی مل گئی تو ہم اس سے خوش ہو گئے. ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہیے، اور اس کامیابی کے لیے ہمیں صبر بہت ضروری ہے، پیشنس بہت ضروری ہے. اگر آج ہم اس کو نارمل اپنی زندگی پہ اپلائی کریں تو آج کل جو ہماری دنیا میں ایک کووڈ کی جو بیماری آئی ہے وہ اس نے ہمیں سب سے زیادہ پیشنس سکھایا ہے. ہم گھر کے اندر رہ گئے، ہم گھر کے اندر محصور ہو کے رہ گئے، ہماری ساری ایکٹیویٹیز بند ہو گئی، ہم نے پیشنس سے اس کو اپنایا. بہت سے لوگوں کی جابس چھوٹ گئیں، بہت سے لوگوں کو پیارے ان سے چلے گئے. تو کیا ہمارا جب پیشنس کا لیول بہت زیادہ ہوگا تو ہم ساری مشکلات، آزمائش میں بہت اچھے طریقے سے گزر جائیں گے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 111 میں آتا ہے کہ آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلا دیا اور وہی کامیاب ہوں گے. مطلب اگر ہم پیشنس، اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صبر کرنے پہ وہ بیسٹ اجر دے گا، اور جو مطلب کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور صبر یہ نہیں ہے کہ صبر کرتے کرتے آ گیا. صبر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پہ کوئی مشکل پڑے تو آپ فوراً سے اس پہ صبر کر لیجیے. سیکنڈ صبر جو آتا ہے، جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ویسے ہی ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے غصے پہ بہت کنٹرول کریں، غصے پہ بہت قابو کریں. لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بتایا ہے کہ جب روزہ دار انسان ہو تو اپنے غصے پہ وہ بہت زیادہ قابو رکھے. ٹھیک ہے. جب آپ کو غصہ آئے تو آپ خاموش ہو جائیں. آپ کے اوپر یہ بہت بڑا ایک لمحہ ہوگا جس میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیں گے، اپنے آپ کو اسٹاپ کر کے رکھیں گے. لیکن ہمیں اس بات کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے کہ اگر ابھی ہم چپ ہو گئے تو کیا ہوگا کہ ہمیں جنت ملے گی. اور دوسری بات جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اگزامپل سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ ساتھ جا رہے تھے. راستے میں کچھ لوگ آ کے ان کو برا بھلا کہنے لگے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیا. ابو بکر نے ایک دفعہ ان کو جواب دیا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا. ابو بکر رضی اللہ جو ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو برا لگا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تک تم خاموش تھے فرشتے تمہاری جگہ پہ جواب دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتے پیچھے ہٹ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ جب ہم لڑائی کریں تو ہم لڑائی میں آگے جائیں، چاہے ہمارا روزہ ہو یا نہ ہو. ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ ہم نہیں تو ہمارے فرشتے ان کو جواب دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. سورہ دہر کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ صبر کا جو پھل ہے، جزاؤہم بما صبروا جنتا وحریرا، مطلب جو اس کا ریوارڈ ہے، جو صبر کا جو ریوارڈ ہمیں ملے گا وہ جنت میں ملے گا، اور بہت بیسٹ چیز میں حریر کا، جو حریر ایک کپڑا ہے جنت کا، وہ اس میں ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور روزہ جو ہے ہمارے لیے ڈھال اور سفارش بن کر آئے گا. تو ہم ایسا روزہ رکھنا چاہیں گے جو ہمیں پروٹیکٹ کرے، جو ہماری سفارش کرے، نہ کہ ہم ایسا روزہ رکھیں جو کہ ہمارے منہ پر مار دیا جائے. اب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے تقویٰ میں دیکھا تھا کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے،
کہ ہم سارے وہ کام کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسا کہ ہمیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو بتایا ہے. سیکنڈ، اب ہم صبر سے سیکھتے ہیں کہ صبر میں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ زبان، جس نے اپنی زبان کو پکڑ لیا مطلب وہ کامیاب ہو گیا. اپنی زبان کو ہم محفوظ رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، غصہ نہ کریں، ضبط کریں. اور اگر دوسروں کو بھی غصے میں دیکھیں تو یہ ہے کہ آپ اگر ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، تو آپ ان کو کہیے کہ وہ غصہ نہ کریں. اور صبر کرنے کے بعد اس وقت ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن صبر کرنے کے بعد جو ریوارڈز ہمیں ملتے ہیں وہ بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ، ہم آگے چلتے ہیں کہ روزہ جو ہے، روزے کے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک ریچولز ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں. روزہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے جب سحور کے ساتھ روزہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت انکریج کیا ہے کہ ہم روزے کو سحری ضرور کریں، سحور ہم ضرور کریں. اور ہمارا جو سحور ہے، جو ہماری سحری ہے، ہمارے روزوں کو اہل کتاب کے روزوں سے الگ کرتا ہے. پہلے جو روزے رکھے جاتے تھے اس میں یہ تھا کہ جیسے ہی آپ سو گئے آپ کا روزہ سٹارٹ ہو گیا، اس میں سحری نہیں ہوا کرتی. اور اسی لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب آپ تم روزہ رکھو تو تم سحری ضرور کرو. اس کا مطلب ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ سحری ضرور کرتے تھے. تو اسی لیے ہمارے لیے بھی ایک سننا ہے کہ ہم سحری کو ضرور کریں. ٹھیک ہے. کیوں کی جاتی ہے سحری؟ کیونکہ سحری جو ہے انرجائز بھی رکھتی ہے. اور دوسرا جو یہ ہے کہ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ سحری کھانے میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سحری کھانے میں جو ہے وہ بلیسنگ ہے، وہ برکت ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ سحری سے برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہم کیوں سحری نہیں کرتے؟ وجہ ہماری کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کون اٹھے گا، ہم سے اٹھا نہیں جائے گا، اٹھیں گے تو سویا نہیں جائے گا، ہماری نیند ڈسٹرب ہو جائے گی. لیکن ہم ان سب چیز کو چھوڑ دیں اور صرف کہیں گے ایک ریوارڈ ہے، یہ سحری جو ہے ہمارے لیے بلیسنگ لے کر آئے گی، تو یہ کام ہم ضرور کر سکیں گے. اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم سحری نہیں کرتے؟ وہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو شیڈیول ہوتا ہے وہ بالکل آؤٹ ہوتا ہے. ہم رمضان میں کوئی شیڈیولنگ نہیں ہوتی ہماری، ہم بس ایسے ہی گزر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ رمضان جو ہے، جیسے کہ شہر رمضان شہر تقویٰ تھا، شہر رمضان شہر الصبر تھا، اسی طریقے سے جو رمضان ہے وہ رمضان شہر الغفران بھی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ بخشش مانگ سکتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو کریں، جیسے رمضان جو ہے گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے. تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہم اس کے درمیان میں سارے گناہوں سے، جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں ہم ان کو معاف کروا سکتے ہیں رمضان کے اندر. ٹھیک ہے. کبیرہ گناہوں کے لیے تو ہمیں بہت استغفار کرنا ہوگا، لیکن بیچ میں جو ہے جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں وہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہماری جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سحری میں ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کریں، وہ یہ ہے کہ دن کا ہمارا روزہ ہے، رات کا ہمارا قیام ہے. رات کو ہم عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کی گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ مرد کرے گا تو اس کے معاف ہوں گے، عورت کرے گی تو اس کے معاف ہوں گے. ہر کسی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. سورہ احزاب میں آتا ہے روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا. ٹھیک ہے. اب ہم رات کو جب ہم قیام کر رہے ہیں، رات کو ہم تراویح پڑھیں، تراویح پڑھ کے ہم تقریباً 12 بجے تک اگر سو رہے ہیں، اس کے بعد کیا کریں؟ ہمیں مغفرت بھی تو مانگنی ہے نا، ہمیں اسپیشل ٹائم بھی چاہیے. جیسے بچے کہتے ہیں نا، اسٹوڈنٹس اپنی ٹیچر سے پوچھتے ہیں کوئی امپورٹنٹ مارک کرا دیں، کون سی چیزیں اسکول میں مطلب کیا چیز امپورٹنٹ ہے. بچے بھی کہتے ہیں کوئی چیز امپورٹنٹ چیز چاہیے، کوئی خاص چیز چاہیے. تو جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جو سحری سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ بہت خاص ہوتا ہے. تو اگر ہم رمضان میں سحری کی انٹینشن اس لیے کریں کہ ہم تہجد پڑھیں گے، تہجد کی 2 رکعت پڑھیں گے، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہم مانگیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ویسے تو روز ہی پہلے آسمان پر آتے ہیں، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فیاض ہو جاتے ہیں. ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم اس چیز کو اویل کریں اور ہمیں جو کچھ مانگنا ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم رمضان کی سحری میں تہجد میں ہم اٹھیں، سحری سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں اس کو 2 رکعت ہم نماز پڑھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اور پھر کیا ہے، جب ہم سحری کر لیں اور اس کے بعد فجر کے بعد اگر ہم قرآن کا تھوڑا سا حصہ پڑھ لیں، یا اگر آپ کو نیند آ رہی ہے فجر کے بعد، تو اگر سحری سے پہلے جب آپ کے پاس کوئی ٹائم ہے تو آپ قرآن کو پڑھ لیں. تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہیکٹک ڈے سٹارٹ ہوگا اس سے پہلے ہی آپ سارا جو ہے کام اچھی طریقے سے کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ اس پہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں.
اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ بد نصیب ہے. حضرت جابر بن سمدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ممبر پہ، میں اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ وہ ممبر پہ چڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے زور سے آمین کہا 3 مرتبہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ جبریل نے مجھے کہا کہ جس کو رمضان ملی اور اس نے اپنی بخشش نہیں کرائی تو اس کو مطلب وہ جہنم میں داخل ہو گیا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، 3 مرتبہ انہوں نے اس کو آمین کہا تھا. سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ بالکل موزوں ہے، بہت بیسٹ ہے استغفار کے لیے. تو ہم ضرور کوشش کریں کہ ہم سحری سے پہلے اٹھیں، چاہے ہم اگر آدھا گھنٹہ بھی پہلے اٹھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں ہمیں مانگنی ہو مانگیں، استغفار کریں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بیسٹ دیں گے. اور پتہ ہے کیا، جس طریقے سے ایک بچہ ہوتا ہے نا، اس کو جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اپنی اماں کو بہت پیار سے مناتا ہے، اماں پلیز نا، پلیز 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 پلیز، ایسے ایسے کرتا ہے نا. تو یہ وہ ٹائم ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے نا پلیز اللہ میاں، پلیز اللہ میاں ہمیں دے دیجیے، پلیز پلیز، مطلب بہت دل سے جب ہم مانگیں گے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے. لیکن ایک بات بھی ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حلال مانگیں، ہمیشہ جائز مانگیں، ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض ہم بہت اچھی انٹینشن سے بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نہیں دے رہے، تو اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی بلیسنگ ہوگی، اس میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا کہ وہ ہمیں نہیں دے رہے، ٹھیک ہے. اور کیا ہوگا کہ جب ہم روز محشر، جب ہم جنت پہ انشاءاللہ داخل ہوں گے، تو ہم جنت کی جب گھروں میں جائیں گے تو وہاں ہمیں بہت بیوٹیفل گفٹس ملیں گے. تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بیوٹیفل گفٹس کیسے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ایک آواز آئے گی، یہ وہ گفٹس ہیں جو کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری گفٹس بن کر یہاں پر آ گئی. مطلب وہ دعائیں دنیا میں تو نہیں مل رہی تھیں، لیکن وہ دعائیں ہمارے لیے فیوچر میں جنت کے اندر وہ بیوٹیفل گفٹس کی طرح، سب شو پیس کی طرح، ایک سینٹرل پیس کی طرح وہاں پہ سیکیور ہوتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے. اب ہمارے لیے اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کریں. اور اسپیشلی کچھ ہماری بچیاں میری کلاس کی بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی لسٹ بنائیں، اپنی دعا لسٹ بنائیں، اپنی وش لسٹ بنائیں. اور اپنی وش لسٹ کو لے کر ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جس طرح ہم لسٹ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، اسی طریقے سے ہم ایک لسٹ بنائیں اپنے گناہوں کی جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیے ہیں، ٹھیک ہے. اس لسٹ کو بنا کے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز ہم سے یہ گناہ دور کر دیجیے، اور ایسے وہ گناہ جس میں ہم واپس نہ جائیں ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھ دیجیے. اور ایک اور بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ خوف دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ مایوس کرتا ہے، کیونکہ اس کا کام، وہ خود مایوس ہوا ہے تو وہ ہمیں بھی مایوس کرتا ہے. تو اس کی مایوسی میں ہمیں نہیں آنا، چاہے ہم جتنا بھی بڑا گناہ کر چکے ہوں یا ہم جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوں، ہمیں پوری امید رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پاس، مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے بہت کلوز ہو جائیں گے، اور جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں گے وہ ہمیں ضرور ملے گا، ٹھیک ہے جی. تو ہمارا فرسٹ جو اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ ہم تقویٰ رکھیں، تقویٰ کے ساتھ رمضان کو اسپینڈ کریں، صبر کے ساتھ اسپینڈ کریں. اور پھر ہماری جو تھی سحری کے بارے میں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کہا ہے کہ ہم سحری کو کھائیں، سحری میں برکت ہے، اور سحری کا جو ٹائم ہے وہ بیسٹ ٹائم ہے استغفار کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے لیے. اس کے بعد آ جاتی ہے بات افطار کی، ٹھیک ہے. رمضان کا ہمارے یہاں جو بیسٹ چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ افطار پہ ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں. افطار پارٹیز ہوتی ہیں، کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے ٹائم کو زیادہ تر کچن میں نہ ویسٹ کریں، ٹھیک ہے. اگر کچن میں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو ہمارا جو پہلے لیکچر ہوا تھا اذکار کے بارے میں، ہم اذکار کو پڑھتے پڑھتے کچن میں بھی کام کریں گے تو اس میں کھانے میں ایک برکت بھی آئے گی، ایک اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا. لیکن یہ ہوتا ہے جو افطار ہے، افطار بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے انرجی لیول بہت ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت تک، تو ہمیں ایک انرجی چاہیے ہوتی ہے. اس انرجی کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے کھجور سے افطار کرتے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار کیا کرتے تھے، اور یہ بہت ایک ہمیں انرجی بوسٹر ہے، جو ہم جیسی کھجور کھاتے ہیں تو ہمیں وہ انرجی مل جاتی ہے. تو ہم جب کھجور کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، اور اس کے بعد جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی ہے، دیٹ از دا بیسٹ دعا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ ہماری جو رگیں ہیں وہ تر ہو گئیں اور ہمیں مطلب وی آر جسٹ گیٹنگ انرجی فرام اٹ، اور جو بھی اجر ہے وہ انشاءاللہ اس کا لکھ دیا گیا ہے، ہمیں ضرور اس کا اجر ملے گا. ویری بیوٹیفل دعا، تو ہم یہ اس کو پڑھیں. اس کے بعد یہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایڈوائز کی کہ افطار میں جلدی کرو،
مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا افطار کا وقت ہو جائے فوراً سے افطار کر لیجیے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا اور وہ اپنے کمپیننس کو بھی یہی کہا کرتے تھے. لیکن ان کی افطار اور ہمارے افطار میں یہ ڈفرینس تھا کہ ان کی جو ٹیبل تھی یا ان کا جو دسترخوان تھا ہماری طرح وسیع نہیں ہوا کرتا تھا. ہمارے افطار کا جو دسترخوان ہوتا ہے, جو ٹیبل ہوتی ہے, وسیع ہوتی ہے. اوکے زینب, آئی ایم جسٹ گونا ٹیل یو ایٹ دی اینڈ. اوکے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹیبل ہے وسیع, مطلب وی شوڈ ہیو ہیلدی فوڈ آن اے دسترخوان. مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا کھانے بیٹھ جائیں مغرب کے وقت کہ ہم نماز کی طرف جب جائیں تو ہم بوجھل ہو جائیں, مغرب ہم سے نہ پڑھی جائے, آدمی جو ہے وہ مسجد نہ جا سکیں, عورتوں کے لیے بھی دسترخوان کو اٹھانا نہ کر کے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے. تو وی شوڈ ہیو ویری ہیلدی میل. بہت کم ہم کھائیں, تھوڑا کھائیں لیکن انرجیٹک کھائیں, ٹھیک ہے, افطار کریں اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں فار تراویح. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو رات کا جو قیام ہے وہ ہمیں تراویح سے ملے گا. یس, وی شوڈ ایٹ لمیٹڈ فوڈ اینڈ ہیلدی فوڈ. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ تاکہ ہم ریفریش ہو جائیں, انرجیٹک ہو جائیں اور ہم پھر رات کا قیام بھی کر سکیں. اور مسلمانوں, مطلب ہم لوگوں کو یہ چاہیے, کویشچنز میں تھوڑے اینڈ میں لے لوں گی انشاءاللہ تاکہ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں ورنہ کوئی چیز رہ جائے گی. مسلمانوں کو, مطلب ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اتنا کھائیں کہ ہم سست نہ ہوں اور اپنی تراویح کو بیسٹ طریقے سے پڑھ لیں. تراویح کو ہم بیسٹ طریقے سے پڑھ لیں تاکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے روزے کا وہ پورا ہو سکے. اچھا جی, اس کے بعد یہ تھا کہ رمضان میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دورہ کیا کرتے تھے. قرآن جتنا ان پہ ریویل ہو چکا تھا اس کو دہرایا کرتے تھے. ان کی جو آخری رمضان تھی اس میں انہوں نے حضرت جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. جتنا ہم پڑھ سکیں, جتنی ہماری پوٹینشیل ہے اس کو ہم انکریز کریں اور اس سے زیادہ ہم قرآن پڑھیں. قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں کیونکہ ہمیں عربک تو آتی نہیں ہے, تو اس کے ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں. ایسی جگہ جہاں دورہ قرآن ہو رہے ہیں اس کو اٹینڈ کریں. تراویح ہوتی ہیں بہت سی جگہیں جہاں پہ اس کے ٹرانسلیشن ہوتی ہے, اس کو ہم اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کرنے کے کام ہے, قیام کے کام ہے. اس کے بعد آتا ہے رمضان کا آخری عشرہ, یعنی کہ 10 ڈیز جو لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں ہمارا آخری عشرہ ہوتا ہے. اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا کرتے تھے اور وہ فوکس کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس میں یہ ہے کہ مسجد کا اعتکاف جو ہمارے یہاں کرتے ہیں مرد حضرات, عورتیں بھی کرتی ہیں. عورتوں کے لیے مسجد اویلیبل نہیں ہے تو وہ گھر میں کرتی ہیں. تو وہ اعتکاف جو ہے ہم کریں اور اس میں ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور ہم یہ بھی سوچیں کہ رمضان جو ہے ایک گیسٹ ہے, ایک گیسٹ کی طرح وہ آتا ہے. لیکن اتنی جلدی دن گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا. یہ وہ گیسٹ ہے جو آتا ہے اور فوراً سے چلا جاتا ہے اور ہم پھر اس کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں. ہر چیز پوری دنیا میں واپس مل جائے گی, کھانا بھی مل جائے گا, پینا بھی مل جائے گا, شاپنگ بھی ہو جائے گی, ہر چیز ہو جائے گی, چیٹنگ بھی ہو جائے گی, ویڈیوز بھی ہم بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن رمضان نہیں ملے گی. رمضان آئے گی اور رمضان چلی جائے گی. رمضان کی جو بلیسنگز ہیں اس کے ساتھ ہی چلی جائیں گی. تو ہم کوشش کریں, بہت حد تک کوشش کریں اس بات کی کہ ہم پونڈر کریں اس بات پر کہ ہمیں کیا چیز چاہیے اور ہمیں کیا چیز کرنا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان سے 6 مہینے پہلے اپنے آپ کو تیاری کرنے میں لگاتے تھے اور رمضان کے بعد 6 مہینے اس کے افیکٹس رہتے تھے. اس کا مطلب ہے پورا سال وہ رمضان کے ہی ارد گرد گزارا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ رمضان کے بعد جب عید کی جب پہلی نماز ہوتی ہے فجر ہماری مس ہو جائے, ہماری رمضان کے بعد کی جو مسجدیں ہیں وہ خالی ہو جائیں. ایسا نہ ہو, بلکہ اس رمضان کی بلیسنگز کو ہم کنٹینیو کریں اور ہم اپنی کمر کس لیں. ابھی بھی ہمارے پاس ابھی بھی وقت باقی ہے اور ہم اس رمضان کی مطلب لیسٹ راتوں کو اور زیادہ اویل کر سکیں. زینب کا کویشچن آیا تھا اسکار کون کون سے ہمیں پڑھنے ہیں. چھوٹے اسکار جو ہیں, ایک تو صبح شام کی دعائیں ہیں جو کہ ہم نے کلاس میں بھی بتائی تھی زینب, وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور دوسرا چھوٹے اسکار ہیں جس میں استغفر اللہ, یہ بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون اسکار ہیں. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ سارے اسکار ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں, الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں, اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس ٹاک کی اینڈ جو ہے سورہ زاریات کی آیت پہ کروں گی. اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو کوئی کویشچن ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. سورہ زاریات کی آیت نمبر 14 سے لے کے ہم 19 تک میں پڑھوں گی. اور اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کیا متقی ہمیں رمضان میں کہا ہے نا کہ رمضان شہر التقویٰ ہے، تو یعنی کہ ہمیں متقی بننا ہے، ہمیں پرہیزگار بننا ہے، اور ایسا بننا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیسٹ بندے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ تم جب میرے لیے آ رہے ہو، میرے پاس آ رہے ہو، تو پھر میں بھی تمہیں بیسٹ دوں گا نا. تو اس میں سورہ زاریات میں آیت نمبر 15 سے لے کے 19 میں یہی چیز چل رہی ہے. تو میں اس کو ریڈ کرتی ہوں اور پھر میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کو بتاتی ہوں، اس پہ پھر ہم اینڈ کرتے ہیں اس کو. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ وہ متقی، بے شک جو متقی ہیں، فی جنات، وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم، اور وہ لے رہے ہوں گے جو ان کے رب نے ان کو دیا، اور وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم ایسے نہیں تھے، اس سے قبل ہم محنت کیا کرتے تھے، ہم محسن بننے کی کوشش کیا کرتے تھے. پھر وہ کہتے تھے انہوں نے کیا ہے، وہ کہتے تھے، وہ کہیں گے کانو، وہ تھے جو کہ قلیلا من اللیل، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے. ما یہجعون، یہجعون کا مطلب ہے کہ الگ ہو جانا، یعنی کہ وہ بستر سے الگ ہو جایا کرتے تھے، وہ قلیل سویا کرتے تھے. وبالاسحارہم یستغفرون، اور وہ اسحار یعنی سحر کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگا کرتے تھے. اور وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں حق تھا، یعنی کہ وہ جو سائل، جو مانگنے والا تھا، اور جو محروم تھے ان کو وہ دیا کرتے تھے. یہ سارے چھوٹے چھوٹے، یہ وہ سارے کام ہیں، اگر دیکھا جائے تو اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن ہمارے نفس پہ بہت بھاری ہیں. یہ وہ سارے کام ہیں جو ہمیں متقی بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب بناتے ہیں. اور یہ رمضان جو ہے یہ ایک پریکٹس ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم اس کو پریکٹس کریں اس 30 دنوں میں، اور یہ پریکٹس جو ہے ہمیں مضبوط کر دے آگے کے باقی مہینوں میں. جیسے کہ اب سائنٹیفک ریسرچ بھی آئی ہے، اس میں وہ کہتی ہیں کہ اگر 20 دن تک آپ کسی ہیبٹ کو اپناتے رہیں، کنٹینیو کرتے رہیں، تو وہ آپ کی پختہ ہیبٹ ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس تو 30 دن ہیں، اس میں سے ہمارے 8 دن ابھی چلے گئے ہیں. ہم اس 8 دن کے علاوہ جو ہمارے پاس دن باقی ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنی ہیبٹ بنائیں، ہم سنتوں کو اپنائیں. اور جیسے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان گزاری، ہر روزہ ایسا رکھا جیسا کہ اس کے رکھنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، قرآن سے بہت زیادہ تعلق اپنایا، اور بہت ہی زیادہ نیک اعمال اور گڈ ڈیڈز میں وہ لگے رہے. تو اگر ہم باقی کے دنوں میں اس چیز کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ ہے کہ ہماری رمضان اور زیادہ بلیس ہو جائے گی. اینی کویسچنز؟ کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو مناہل. کسی کی کوئی کویسچن ہے، کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے کچھ؟ اوکے، کویسچن نہ ہونے کے دو ریزنز ہوتے ہیں. یا تو میں نے جو میں نے بات کی وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، یا تو الحمدللہ میں نے اتنا اچھا سمجھایا کہ آپ کو سب سمجھ آ گیا. تو آئی تھنک آئی شوڈ بی آن دا پازیٹیو وے کہ آپ کو ماشاء اللہ سب سمجھ آ گیا الحمدللہ. دوسرا والا چلیں آڈینس جی، کافی اچھی ہوتی ہے ماشاء اللہ، ہمیشہ کی طرح. ٹھیک ہے، چلیں جی. میں پھر دعا کے ساتھ اس کو اینڈ کرتے ہیں کلاس کو انشاءاللہ. اور پھر باقی جو آپ کی انشاءاللہ باقی جو منتھ میں ہمارے جو لیکچرز ہو رہے ہیں اسلامک ریمائنڈر سے، میں ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ اس کو ضرور اٹینڈ کریں تاکہ ہمارے ریمائنڈرز جو ہیں ہمیں کام آتے رہیں انشاءاللہ. تو دعا کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہینڈ ریز ہو رہے ہیں تو اٹس فار کویسچن یا وہ ہمیں اللہ حافظ کر رہے ہیں ہینڈ ریز ہو رہے ہیں، ٹھہریے گا ان کے یا غلطی سے ہو رہے ہیں؟ شفق مائک انمیوٹ کر دیں. ہاں جی مائک ہاں، کرتے ہیں. ایک شفق کا ہے اور ایک کوئی شفق آپ کا بھی انمیوٹ ہے، اور
ان کا نیم مینشن نہیں ہے. آپ دونوں کو انمیوٹ کر دیا, آپ خود اب کر سکتے ہیں. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. جی آمنہ. مس کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آمنہ کویسچن ہے تو بتا دو ورنہ باقی ہم چیٹ پہ بات کر لیں گے. یس مس کوشچن نہیں ہے مس, یہ کہ آپ نے بہت سمجھایا, سمجھ آ گیا سارا. اچھا الحمدللہ. یہ تو کامنٹ ہوا نا, کویسچن نہیں ہوا, یہ تو کامنٹ ہوا. یس مس کوشچن نہیں ہے, کامنٹ ہے. ٹھیک ہے. اوکے زینب, واٹ از دا ریوارڈ فار گیونگ سم ون افطار؟ آپ کو اس کے روزے کا بھی ثواب ملتا ہے. آپ کو اپنے روزے کا اور جو بندہ جس کا افطار کرائیں گے اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. اور اس کے لیے ایک دعا بھی ہے جو مجھے یاد نہیں ہے, وہ کارڈ میں ہے, انشاءاللہ وہ میں کلاس میں شیئر کر دوں گی. تو اس کے لیے دعا بھی بتائی گئی ہے, ہم دعا بھی پڑھیں جس کے لیے مطلب جو ہمیں افطار کرائے تو اس کے لیے دعا بھی ہے. یس. شفق کا نو کویسچن. اینی تھنگ ایلس؟ اوکے ویا کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر میم, بہت شکریہ. اوکے ہسبینڈس کو کیسے سمجھائیں؟ ہسبینڈس کو جیسے ڈیلی ریمائنڈرز ہیں, آپ ڈیلی ریمائنڈرز دیتے ہیں. انوائرمنٹ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, تو آپ ان کو ان کا انوائرمنٹ کریں انشاءاللہ, ایسی کمپنی میں دیں, ایسی کمپنی میں وہ جائیں تو انشاءاللہ پوری سمجھ جائیں گے. اور سب سے بیسٹ ہمیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت پہ عمل کرنا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریچنگ کی, وہ جب تبلیغ کر رہے تھے تو وہ اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو بتا رہے تھے. لوگ دشمن تھے, ایمان نہیں لا رہے تھے, لیکن پھر بھی ان کو ٹرسٹ ورتھی کہتے تھے, صادق اور امین کہتے تھے. جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کی تو بھی لوگوں کی امانت ان کے پاس رکھی نہیں تھی, اتنی پرسیکیوشن کے بعد بھی, اتنی لوگوں نے جو ان کے اوپر مشکلات کی تھیں اس کے باوجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ساتھ اپنے ہسبینڈ, اپنے بچوں کو, اپنے اطراف, اپنی فیملی, اپنا سسرال, اپنا میکا, اپنے بچے, اپنے اسٹوڈنٹس, ان کو اپنے اخلاق شو کریں گے تو انشاءاللہ جی آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے علاوہ اگر پیسے تک آپ نمبر لے لیجیے گا اور پھر پیج پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.